بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا کیونکہ نندو نے مل کر رضیہ کو بہت مارا کیونکہ بخار کی وجہ سے اس نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ بہر رضیہ کی غریب ماں کہہ رہی تھی، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں اسے گھر لے جاتی ہوں۔ ادھر نندو نے بھائی کو فون کیا اور کہنے لگی بھابھی کام چور ہے اور سارا کچھ میکے والوں کو دے آتی ہے۔ اور جب رضیہ نے شوہر کو صفائی دینے کی کوشش کی تو نندو نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور بھائی سے کہا بھابھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کچھ عرصہ بعد منور پاکستان آیا اور رضیہ کو لینے گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ رضیہ تو شہزادی بنا کر رکھیں گے ہم آپ کی رضیہ کو، اس بات کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ رشتے کے لیے آئی ہوئی لڑکی کی بہن نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا۔ رضیہ شرماسی گئی، وہ سامنے کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آج اس کا رشتہ پکا ہو رہا تھا۔ محلے کے رشتے کرانے والی آنٹی کے ذریعے یہ رشتہ جب ان کے گھر آیا تھا تو کسی کو یقین ہی نہ آیا کہ رضیہ کی قسمت کھل گئی ہے۔ لڑکے کے ماں باپ دونوں ہی سلامت نہ تھے، صرف 4 بہنیں تھیں جن میں سے 3 تو شادی شدہ اور اپنے گھر میں خوشحال تھیں، صرف چھوٹی تھی جو ابھی پڑھائی کر رہی تھی۔ گھر میں ملازم اور نوکر چاکر تھے۔ لڑکا بیرون ملک بہت اچھی نوکری پر تھا اور ان دنوں پاکستان آیا تھا۔ رضیہ کی ہونے والی نندیں اس پر واری صدقے جا رہی تھیں۔ رضیہ کی غریب ماں اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ رشتہ اس کی بیٹی کے لیے اچھا ثابت ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے کھینچ کھانچ کر بٹوے میں سے ایک 500 کا نوٹ نکالا۔ باہر سے بچے کو آواز کر بلاتے ہوئے انہوں نے اسے سموسے اور کولڈ ڈرنک لانے کا کہا۔ اندر رضیہ کی ہونے والی نندیں خوب چپک کر کہہ رہی تھیں، بھائی تو بڑا خوش ہو جائیں گے جب انہیں اتنی پیاری بیوی ملے گی، اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی بھی کام نہیں کروایا کروں گا۔ رضیہ یہ باتیں سن سن کر خوش ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کی تاریخ اسی دن طے کر دی گئی۔ رضیہ کی ماں کے پاس اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کرتیں۔ اس کے پاس ابھی مزید 2 بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر خوش قسمتی سے رضیہ کا ہونے والا شوہر منور کافی عقل مند انسان تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بہنوں کو فون کر کے کہہ دیا کہ لڑکے والوں سے جہیز کی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کریں، اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ رضیہ کی ناند نے خود بھی یہی کہا کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، لہٰذا اگلے اتوار کو رضیہ کا نکاح کر دیا گیا۔ لڑکے والوں کی جانب سے بری کے کچھ خوبصورت جوڑے اور شادی کا ایک جوڑا آیا جسے پہن کر رضیہ منور کی دلہن بن گئی۔ دلہن بنی رضیہ کو منور کے گھر لایا گیا تو رضیہ کو آنکھوں میں کئی سارے خواب تھے۔ اسے منور کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے منور کا انتظار کرنے لگی۔ نندیں کچھ دیر پہلے تو گھر میں آس پاس ہی نظر آ رہی تھیں، مگر اب نہ جانے کہاں سب کی سب غائب ہو گئی تھیں۔ مہمان تو گھر میں تھے ہی، مگر رضیہ کو نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ رضیہ نے چونک کر اپنا سر مزید جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاید منور کمرے میں آیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتے رہی مگر پھر کوئی نہ بولا تو اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ سامنے بڑی نند ماتھے پر تیوری چڑھائے رضیہ کو گھور رہی تھی۔ ابھی گھر داخل ہوئی ہی نہیں ہو اور اپنی منحوسیت پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ بھائی کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجبوراً وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ اب اس طرح بت بن کر بیٹھی نہ رہو، اٹھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ، بھائی اب صبح سے پہلے گھر نہیں آئیں گے۔ رضیہ کی بڑی نند شریفہ آنکھیں نکالتے ہوئے گھرا رہی تھی۔ رضیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یکلخت شریفہ کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ جب بھی بولتی تھی اس کے لہجے میں شکر گھلی ہوتی تھی، مگر آج تو یوں بول رہی تھی جیسے رضیہ اس کی پرانی دشمن ہو۔ رضیہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب وہ دوبارہ سے چلائی، ارے بہری ہو کیا؟ ماں نے نہ جہیز دینے کے ساتھ اتنی بھی تمیز نہیں دی کہ بڑی نند کچھ کہے تو فوراً اسے اٹھ کر عمل کرتے ہیں۔ اب جلدی اٹھو یا یوں ہی سج توڑتی رہو گی، بشرم کہیں کی۔ نہیں آ رہا منور، اٹھ کر اپنا ہاتھ منہ دھو لو۔ یا بڑا صدمہ لگ گیا تمہیں کہ شوہر آج کی رات تمہارے پاس نہیں آیا؟ رضیہ شریفہ کی آواز پر شرمندہ سی ہو گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ شریفہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے واش روم کے دروازے تک لے گئی۔ جاؤ اندر جاؤ اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آؤ، اور سنو چہرے سے اچھی طرح سے میک اپ صاف کر لینا۔
شریفہ نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا تو رضیہ خاموشی سے باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ وہ پہلے ہی حسین تھی، مگر آج اس کی سہیلی نے دلہن والا جو میک اپ کیا تھا اس کے بعد وہ اب تو دو آتشہ لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی منور اس کے اس روپ کو دیکھے اور تعریف کرے، لیکن بدقسمتی سے منور نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ رضیہ کا دل بجھنے لگا، مگر وہ سمجھوتہ کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور میک اپ صاف کر کے اور لباس تبدیل کر کے واش روم سے باہر نکل آئی۔ شریفہ الماری کھولے کھڑی اس کی بری کی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی الماری زور سے بند کی اور اسے کہنے لگی، ہاں اب ٹھیک لگ رہی ہو، چلو بیڈ پر چڑھو اور سو جاؤ، بھائی صبح آئیں گے۔ رضیہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ شریفہ کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے مڑ کر خوبصورتی سے سجی ہوئی سیج کو دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ نہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ کو نیند تو نہ آ رہی تھی، مگر سونا مجبوری تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ بند کرنا چاہی، مگر عین اسی وقت دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور بہت سارے بچے قطار میں کمرے میں داخل ہوئے۔ سب کے سب شور مچا رہے تھے۔ اتنا ہنگامہ دیکھ کر رضیہ بوکھلا سی گئی۔ بچے بے انتہا بدتمیز لگ رہے تھے۔ سارے بچے ایک دم پھولوں والی سیج کے پھولوں کی لڑیاں کھینچ کھینچ کر توڑنے لگے۔ رضیہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ سیج بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ رضیہ منع کر دیتی تو بڑی بات بن جاتی۔ بچے تھوڑی دیر میں پوری سیج برباد کر کے پھر سے شور کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، یوں جیسے انہیں کسی نے یہی کام کرنے کا کہا ہو۔ رضیہ افسوس سے بیڈ روم کے فرش پر بکھرے ہوئے پھول دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل بے حد خراب ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا اور تبھی اس کی نظر باہر بیٹھی ہوئی نندوں پر پڑی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے زور زور سے کہے لگا رہی تھیں۔ رضیہ نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے بیڈ پہ آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر وہ سونے کی کوشش کرتی رہی اور آخرکار اسے نیند آ گئی۔ صبح 9 بجے کمرے کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو اس کی آنکھ کھلی۔ منور دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا، مگر اچانک ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اندر کمرے کی اجڑی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہو رہے تھے۔ ساری سیج برباد ہو چکی تھی اور پورے کمرے میں پھولوں کا کچرا تھا۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے رضیہ کو دیکھا اور تب بھی کھلے دروازے سے رضیہ کی دوسری نمبر والی نند اندر داخل ہوئی۔ اس نے منور کو دیکھتے ساتھ کہا، منور بھائی آپ آ گئے، کیسا ہے آپ کا دوست اب؟ پھر اس نے کمرے کو دیکھا اور جیسے اچھل پڑی، ارے یہ سیج کے کیا حل کر دیا رضیہ؟ کیا پسند نہیں آئی تھی تمہیں جو تم نے سارے پھول نوچ کر پھینک دیے؟ ارے بھائی اتنے پیار سے سجائی تھی تم نے، اتنا خراب کیوں کیا؟ رضیہ ہکا بکا رہ گئی۔ منور بھی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رضیہ نے صفائی دینے کی کوشش کی، نہیں باجی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو بس وہ بچے۔ ابھی اس کی بات ادھوری منہ میں تھی کہ اس کی نند اس کی بات کاٹ کر بولی، ارے منور کل تو ہم اتنا زیادہ تھک گئے تھے کہ بس گھر آتے ساتھ ہی سارے بچے سو گئے اور ہم لوگ تمہارے انتظار میں تھوڑی دیر جاگتے رہے اور پھر ہم بھی سو گئے۔ کیا کہہ رہی تھی رضیہ، تم بچوں نے کیا کیا؟ نند نے رضیہ کی طرف مڑ کر کہا، مگر اس کی کڑی نگاہ رضیہ کو گھور رہی تھی۔ رضیہ خاموش سی رہ گئی، مگر منور کا دل برا ہو چکا تھا۔ اسے یوں ہی لگ رہا تھا کہ سیج کو رضیہ نے خود خراب کیا ہے۔ بھائی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں، نند نے کہا، مگر منور نے ناشتے کے لیے منع کر دیا۔ وہ کچھ دیر سوچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر کے رضیہ کی نند باہر چلی گئی تو منور خاموشی سے آ کے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے رضیہ سے کوئی بات نہیں کی۔ رضیہ نے اسے مخاطب کیا تو اس نے روکھا سا جواب دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ رضیہ تھوڑی دیر بعد سٹا پٹائی سی بیٹھی رہی اور اسے یوں لگا جیسے منور کو بخار ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چیک کیا، وہ تپ رہا تھا۔ رضیہ بے اختیار ہی اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑی دیر تک اس کا سر دباتی رہی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور تبھی منور نے آنکھیں کھول کر دیکھا
दबाना क्यों छोड़ दिया है? दबाते रहो, अच्छा लग रहा है। इसकी आवाज़ नरम थी। रज़िया को अच्छा लगा। रज़िया ने आगे होकर फिर से इसका सर दबाना शुरू कर दिया। मुनव्वर के चेहरे पर सुकून फैल रहा था। दोनों मियाँ बीवी की ये पहली मुलाकात थी। रज़िया अपनी अच्छी आदतों की वजह से मुनव्वर के दिल में घर करने लगी। पहली रात जो सेज वाला मामला हुआ था वो मुनव्वर के दिल से निकल गया। रज़िया की नंदें थोड़ी मोहताज सी हो गई थीं। हालांकि रज़िया को इनका रवैया समझ ना आ रहा था। शादी से पहले तो वो इतना इस पर वारिस सदके जा रही थीं, तो फिर अब इतना कट्टी कट्टी सी क्यों रहती थी। मगर बहरहाल इनमें से कोई भी रज़िया को परेशान ना करता। नायना वाली दुल्हनों वाले दिन ख़त्म हुए तो नंदों ने रज़िया का हाथ खीर में डलवा दिया, क्योंकि मुनव्वर को 2 रोज़ बाद पाकिस्तान से वापस चले जाना था। रज़िया परेशान हो रही थी, मगर वो जानती थी कि नौकरी करना मुनव्वर की मजबूरी है। इस नौकरी की वजह से तो घर में ठाट बाट चल रहे थे। मुनव्वर के पाकिस्तान से जाने का दिन करीब आया। रज़िया मुंतज़िर थी कि कब इसकी शादीशुदा नंदें अपने घरों को जाएं। उसने सुना था कि सिर्फ़ एक छोटी नंद ही है जो घर में रहती है। वो ज़्यादातर चश्मा लगाए अपनी किताब पढ़ते हुए नज़र आती थी। मगर नंदों का तो ऐसा दूर दूर तक इरादा न था कि शायद मुनव्वर के पाकिस्तान से जाने के बाद ये लोग अपने घरों को चली जाएं। रज़िया ने सोचा, और इन्हीं सोचों में गुम मुनव्वर अपना सामान बांधकर इन सब को अलविदा कहता हुआ पराए देश चला गया। रज़िया तन्हा रह गई। बुझे दिल के साथ वो लोग एयरपोर्ट से वापस घर आए और अब रज़िया का असल इम्तिहान शुरू हुआ। रज़िया का दिल बोझल सा हो रहा था। वो कमरे में आकर अपने बेड पर यूं ही उदासी से लेट सी गई। मुनव्वर के बगैर इसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। लेटे लेटे इसकी आंख लग गई। अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। रज़िया घबरा कर उठ बैठी। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। दरवाजे में इसकी बड़ी नंद खड़ी थी और इसके पीछे इसका शौहर भी खड़ा था। रज़िया घबरा कर उठ बैठी और उसने अपने दुपट्टे को ओढ़ लिया। ये कमरा अब मेरे और मेरे शौहर के इस्तेमाल में रहेगा, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा है और हमारे साथ बच्चे भी होते हैं। तुम ऐसा करो, किचन के साथ जो स्टोर रूम है वहाँ पर एक सिंगल बेड रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर सो जाओ। रज़िया की बड़ी नंद ने हुक्म झाड़ा और आगे बढ़कर बेड पर बैठ गई। इसका शौहर भी बेतकल्लुफ़ी से अंदर आकर सोफे पर टांगे पसार कर बैठ गया। बच्चे पहले ही कमरे में दाखिल होकर ऊधम मचा रहे थे। रज़िया हक्का बक्का से इन्हें देख रही थी। ये इसका और मुनव्वर का कमरा था। भला इसकी नंद यहाँ आकर क्यों रहेगी और वो अपने घर क्यों नहीं जा रही थी? कई सवालात थे जो रज़िया के जहन में जाग रहे थे। मगर बाजी, ये तो मेरा कमरा है ना? रज़िया ने डरते डरते इनसे पूछा और शरीफा को तो गोया आग ही लग गई। वह एकदम बिफर कर बेड से उठ खड़ी हुई। क्या कहा? तेरा कमरा? तेरे बाप ने बना कर दिया है? ये कमरा मुनव्वर का है और मुनव्वर हमारा भाई है। इस खुशफहमी से निकल जाओ कि घर की हर चीज़ तुम्हारी है। वैसे भी तुम्हारी शादी से पहले इस कमरे में मैं ही रहती थी। शुक्र करो कि शादी के दिनों में तुम्हें यहाँ रहने दिया। अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से। शरीफा ने इसे बुरी तरह से झाड़ दिया और इसे घूरते वापस बेड पर बैठ गई। रज़िया का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। इतनी बेइज्जती का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसने खामोशी से कमरे से निकल जाने में ही आफियत समझी। घर में 4 बड़े बड़े कमरे थे। चारों में बहनों का राज था। इसके पास आखिर ही में वही किचन के साथ वाले स्टोर रूम की जगह ही बचती थी। वो थोड़ा बड़ा सा था और वहाँ एक सिंगल बेड भी रखा हुआ था, मगर गर्द और मिट्टी से अटा हुआ और काट कबाड़ इतना का था। रज़िया खामोशी से बिस्तर पर जाकर लेट गई। गर्द की वजह से उसे खांसी होना शुरू हो गई, मगर जैसे तैसे उसने रात काट ही ली। सुबह उठते साथ उसे पूरे घर का नाश्ता बनाने का हुक्म मिला। रज़िया ने खामोशी से हुक्म की तामील कर दी। 12 बज गए मगर नाश्ता ख़त्म ना हुआ। खड़े खड़े उसकी कमर दुखने लग गई। नंदों ने एक एहसान कर रखा था कि सफाई सुथराई के लिए काम वाली रखी हुई थी। बाकी खाने पकाने की तमाम तर जिम्मेदारी रज़िया पर थी। वो तीनों टाइम कई कई अफराद का खाना पकाती। हर नंद के कई सारे बच्चे थे जो दिन भर ऊधम मचाते और घर को गंदा किया रखते थे। इनके शोर से रज़िया को यूं लगता गोया इसके कान फट जाएंगे। बच्चे बेहद बदतमीज़ थे। सोने से पहले रज़िया को ख्याल है कि वो कपड़े तब्दील कर ले, मगर इसके कपड़े तो मुनव्वर के कमरे में ही रह गए थे। यही सोचकर वो मुनव्वर के कमरे की जानिब आई जहाँ अब शरीफा रहती थी। दरवाज़ा खुला था। इसे हाथ बढ़ाकर पूरा खोल दिया।
सामने ही शरीफा इसकी अलमारी खोले खड़ी थी और इसके हाथ में रज़िया का सोने का सेट था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर शरीफा उछलकर पलटी और फिर रज़िया को देखकर इसका रंग उड़ गया। इतनी तमीज़ नहीं है कि दरवाज़ा बजाकर अंदर आया जाता है, बेशर्मी की इंतहा है। सुकून नहीं आ रहा, क्या वजह जो मुंह उठाकर हर दूसरे रोज़ इस कमरे में पहुंच जाती हो? शरीफा ने इंतहाई गुस्से से कहा। रज़िया बेयकीन नज़रों से इसे देख रही थी। वो इसका सोने का सेट चुरा रही थी, मगर रज़िया की इतनी हिम्मत ना थी कि वो इसे कुछ कह सके। उसने अलमारी की जानिब इशारा किया। वो मैं कुछ कपड़े लेने आई थी। हाँ ले लो अपने कपड़े, जल्दी से ले जाओ यहाँ से। शरीफा ने सुकून का सांस लिया। रज़िया ने आगे बढ़कर खामोशी से अपने चंद जोड़े उठाए और फिर से वापस जाने लगी। शरीफा ने इंतहाई दीदा दिलेरी से सोने का सेट अपनी मुट्ठी में दबा लिया। रज़िया जानती थी इस कमरे में मौजूद हर चीज़ अब शरीफा और उसकी बहनों की हो चुकी है। वो खामोशी से अपने कमरे में चली आई। वो बस मुनव्वर के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। वो चाहती थी कि वो उसे ये सारी बातें बताए कि घर में इसके साथ नौकरानियों का सा सलूक होता है, इसके साथ कोई इज़्ज़त से बात नहीं करता। सारी नंदें हर वक्त इससे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहती थीं, मगर न जाने क्यों शादी को कई महीने गुजर चुके थे, अभी तक मुनव्वर का कोई फ़ोन नहीं आया था। रज़िया के पास अपना फ़ोन तो था नहीं और PTCL पर मुनव्वर की कॉल हो नहीं रही थी। मगर एक रोज़ वो चौंक सी गई। वो किचन में खाना बना रही थी जब अंदर से नंद का बड़ा बेटा चलता कूदता बाहर निकला। जी हाँ मामू, मुझे बड़े वाला टैबलेट चाहिए, वो ही भेजिएगा मेरे लिए, बच्चा खुशी से कहता जा रहा था। दूसरी जानिब शायद मामू ने कहा कि रज़िया से इसकी बात करवाई जाए। बच्चे ने इधर उधर देखा और फिर बोला, मामू मामी घर पर नहीं है। अम्मी कह रही थी कि वो रोज़ सुबह बाज़ार जाती हैं, आज भी वहीं गई हैं। किचन में खड़ी रज़िया इस झूठ पर सख्ते में रह गई। बच्चा ये कहते हुए वापस मोबाइल लेकर अपने कमरे में जा घुसा। उस रोज़ रज़िया को पता चला कि मुनव्वर का फ़ोन आता है, मगर इससे झूठ बोला जाता है कि रज़िया घर पर नहीं होती। शायद वो अपनी बहनों के मोबाइलों पर रब्ता किया करता था। रज़िया बेचैन होकर रह गई। अब इसे समझ आ रही थी कि गरीब घर से वो लोग लड़की ब्याह कर क्यों लाए थे। इन्हें दरअसल लड़की नहीं, एक नौकरानी चाहिए थी। मुनव्वर तो शादी करके मुल्क से बाहर चला गया और घर का तमाम कामकाज वो लोग रज़िया से करवाते थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो मुनव्वर का दिल भी रज़िया की जानिब से ख़राब कर रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगले रोज़ वो जागी तो उसके जिस्म में हल्का हल्का सा दर्द था और गला भी दुख रहा था, मगर वो किचन में काम करती रही। शाम होने से पहले पहले इसे शदीद तेज़ बुखार हो गया, इतना कि इससे खड़े होने की सकत बाकी ना रही। तभी दूसरे नंबर वाली नंद ने आकर इसे शाम के खाने का आर्डर दे दिया। दोपहर का खाना ख़त्म हो चुका था। रज़िया ने जो चाय का पतीला रखा था वो तो इससे हिल भी नहीं पा रहा था। नंद तो आर्डर देकर चली गई, मगर रज़िया बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभालते हुए किचन से बाहर निकली और तभी इसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ पड़ी। कई महीनों बाद वो इससे मिलने आई थी। रज़िया अपनी माँ को देखकर बेख्तियार रो दी। माँ ने जो बेटी की हालत देखी तो इससे रहा नहीं गया। वो हैरान थी और ये सोच रही थी कि इतने दिनों से रज़िया जो मिलने नहीं आई तो शायद अपने घर में बेहद खुश है। नौकर चाकर और रुपए पैसे की रेल पेल की वजह से वो उन्हें भूल गई है, मगर यहाँ तो रज़िया की हालत नौकरानियों से भी बदतर थी। वो बुखार में तप रही थी और किचन में जानवरों की तरह काम कर रही थी। रज़िया का माँ का दिल दुख से भर गया। उन्होंने उसे संभाला। रज़िया ने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया तो रज़िया की माँ हक्का बक्का रह गई, मगर वो इसे थाम कर स्टोर रूम में ले गई। रज़िया गोया बिस्तर पर ढह हो गई। रज़िया की माँ इसके माथे पर पट्टियाँ रखती रही। वो नीम बेहोश हो चुकी थी, मगर इसका बुखार किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शाम की तारीकी फैलने लगी और तभी रज़िया के स्टोर रूम के बाहर शोर सा मच गया। नंदू के बच्चे खाना मांग रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए वो आवाज़ें लगा रहे थे, मामी खाना दे दो, मामी खाना दे दो। मगर रज़िया को अपना होश कहाँ था। रज़िया की माँ तासुफ का शिकार होने लगी। वो कमरे से बाहर निकली। सामने ही रज़िया की नंदें अपने अपने कमरे से बाहर निकल रही थीं। वो रज़िया की माँ को देखकर चौंक गईं। रज़िया की माँ ने आगे बढ़कर शरीफा से कहा, मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मगर वो खाना बना रही थी। तुम में से किसी को इसकी मदद करनी चाहिए थी और अभी भी इसकी हालत बहुत ख़राब है।
اس نے رات کا کھانا نہیں بنایا۔ رضیہ کی ماں کا اتنا کہنا تھا کہ شریفہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ یکدم زور سے چلا اٹھی، آرام کرنے کے لیے تمہاری مہرانی کو یہاں بیا کر نہیں لائے؟ ہر گھر میں کام کاج تو ہوتے ہی ہیں، اور اس گھر کی بہو ہے اور کام کرنا اس کا فرض ہے۔ کہاں میں دیکھتی ہوئی ہوں اسے۔ وہ آگے بڑھ کر اسٹور روم میں داخل ہوئی جہاں رضیہ بے سود پڑی تھی۔ باہر بچوں کا شور ماحول میں عجیب سا ہنگامہ پیدا کر رہا تھا۔ شریفہ کا بی پی شوٹ کرنے لگا۔ اسے بستر پر لیٹی رضیہ پر شدید غصہ آیا۔ اٹھ مہرانی، اٹھ کر کھانا بنا، یہاں لیٹنے کے لیے نہیں بیا کر لائی میں تجھے۔ شریفہ کی بات پر رضیہ نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ آج اسے بھی شدید غصہ آ گیا تھا۔ نہیں بناؤں گی میں کھانا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ کسی نے دوا کا تو پوچھا نہیں، مگر کھانا یاد آ گیا سب کو۔ میں منور کی بیوی ہوں، کوئی ملازمہ نہیں، اور آپ لوگ ان سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں روز بازار جاتی ہوں، جبکہ حقیقت کہ میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ رضیہ کی بات پر شریفہ دنگ رہ گئی۔ آخر کار رضیہ نے اسے جواب کیسے دیا تھا؟ اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رضیہ کے منہ پر دے مارا۔ شریفہ کی باقی بہنیں پیچھے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان سب کی بھی تیوری چڑھ گئی تھی۔ رضیہ تھپڑ کھا کر مزید بے حال ہو گئی، مگر آج جیسے اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں تھی۔ وہ زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ چھوٹی نند نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا، اور پھر تو وہ انسانوں سے جانوروں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان سب نے رضیہ کو زور زور سے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ شاید انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی انہیں جواب دے۔ کمرہ رضیہ کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ رضیہ کی ماں باہر کھڑی لرز رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ بوڑھے ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو چھوڑ دو، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گی، مگر رضیہ کو مسلسل مار مار کر انہوں نے ادمو کر دیا۔ دروازہ کھولا تو رضیہ کو ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تھپڑوں سے انہوں نے رضیہ کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ رضیہ کی ماں اسے سنبھالتے ہوئے اٹھا رہی تھی۔ چل میری بچی، نکل اس جیل سے، یہ تو جہنم ہے۔ میں تجھے اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ جب منور آئے گا تو اسے یہ ساری بات بتا دینا۔ کیا معلوم اسے یہ سب پتہ ہے یا نہیں۔ رضیہ کی ماں روتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ بہر شریفہ منور کو فون کر کے کہہ رہی تھی، حد کر دی تمہاری بیوی نے، گھر کی ساری جمع پونجی اپنے میکے والوں پر لٹا دی ہے۔ اپنے سونے کا سیٹ بھی ماں کو دے آئی تھی، کیونکہ چھوٹی بہن کی شادی تھی، اور آج اس کی ماں مزید پیسے مانگنے آئی تھی۔ گھر میں پیسے پہلے ہی کم ہیں۔ میں نے انکار کیا تو دونوں ماں بیٹیاں لڑ جھگڑ کر اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ شریفہ نے جھوٹ کی انتہا کر دی۔ دوسری جانب منور کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ شریفہ مطمئن تھی، مگر بس ایک ہی پریشانی تھی کہ رضیہ گھر سے چلی گئی تھی، اب گھر کا کام کاج کون کرے گا؟ مگر پھر بھی وہ خوش تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی زندگی میں آنے والی وحید لڑکی کو گھر سے ہی نکلوا دیا تھا۔ رضیہ خاموشی سے ماں کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ منور نے اسے کبھی دوبارہ فون تک نہ کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ منور کو تو ان سب باتوں کا علم ہی نہ تھا۔ دوسری جانب منور خود حیران تھا کہ رضیہ جیسی نیک لڑکی نے آخر ایسا کیوں کیا، اور انہی سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ایک روز وہ بغیر کسی کو بتائے پاکستان آ پہنچا۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا۔ بہنوں کے بچوں نے گھر بار میں ادھم مچا رکھا تھا۔ گھر انتہائی گندا ہو رہا تھا۔ کچن سے کھانے پکنے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ منور خاموشی سے قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے چاروں بہنیں تازہ تازہ شاپنگ کر کے لائے گئے کپڑے دیکھ رہی تھیں، ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے خوب کہے لگا رہی تھیں۔ منور ابھی ان کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اچانک وہ چونک پڑا۔ چھوٹی والی نند کہہ رہی تھی، باجی شریفہ آپ نے صحیح اپنی رسولی کے علاج کے لیے کہہ کر بھائی سے پورے 2 لاکھ روپے منگوا لیے۔ اتنے مہنگے کپڑے خرید کر لائی ہیں آپ۔ اب میں بھی بھائی سے کہوں گی کہ میرا ٹیسٹ ہے، اس لیے فیس جمع کروانی ہے، بھائی ایسے ہی پیسے بھیجتے رہیں گے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شریفہ نے بھی ایک زوردار کہا لگایا، ہاں تو اور نہیں تو کیا، اتنی محنت کی ہے میں نے منور کے پیسے پر عیش کرنے کے لیے۔ پہلے اس بیوقوف رضیہ کو مار پیٹ کے گھر سے نکالا، اور اب جھوٹ بول بول کر پیسے منگواتی ہوں۔ دیکھو کتنا احسان کرتی ہوں تم لوگوں پر، تم لوگ بھی میرا خوب خیال رکھا کرو۔ پوری ویلن بن گئی ہوں میں تو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جواباً اس کی ساری بہنیں کہے لگانے لگی۔ منور کے پاؤں زمین میں گڑنے سے لگے۔ اپنی بہنوں کا یہ روپ اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا۔
مگر وہ جہاں دیدہ انسان تھا اسے پتہ تھا شور شرابہ کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ وہ اس کا رخ رضیہ کے گھر کی جانب تھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کسی بچے نے دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا غریب گھرانہ مگر صاف ستھرا سا، اسے سکون سا محسوس ہوا۔ سامنے رضیہ لکڑیوں کے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ منور کو افسوس سا ہونے لگا جو وہ سچائی سن کر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں رضیہ کی قیمت اور بڑھ گئی۔ اس نے پاس جا کر گلہ کھنگارا۔ رضیہ نے چونک کر دیکھا اور منور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ منور اس کے سامنے دو زانوں کو ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو رضیہ، میں پاکستان جیسے ہی واپس آیا مجھے ہر حقیقت کا پتہ چل گیا۔ میری بہنوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اور میری غیر موجودگی میں تمہیں مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کا تو بدلہ نہیں دے سکتا لیکن آئندہ تمہیں زندگی بھر خوشیاں ضرور دوں گا۔ منور کا لہجہ مضبوط اور دو ٹوک تھا۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی وہ ساری تکلیفیں یاد تھیں۔ اس کے دائیں گال پر چوٹ کا نشان بھی ابھی بھی واضح تھا۔ منور نے اپنا کہا پورا کیا اور اس کے لیے علیحدہ شاندار سا گھر بنوایا۔ نندوں کو جب پتہ چلا کہ منور رضیہ کو واپس لے آیا ہے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر منور نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اس کے گھر میں اس کا کوئی بہن بھائی نہیں رہے گا۔ اس نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا تھا اور نیا گھر رضیہ کے نام کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب نندیں رضیہ کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رہنے پر مجبور تھیں۔ ناظرین برائے مہربانی میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔